صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، صدقہ کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کر لو کیونکہ تم پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جب ایک آدمی اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ صدقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے کہ اس کو سہارا دے کر اس کی سواری پر سوار کرا دے یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا اور پاک لفظ بھی زبان سے نکالنا صدقہ ہے۔ ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور کسی مسافر کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ یہ بھی ہوتا ہے علم سکھانا، مشورہ دینا، وقت دینا، تربیت دینا، دعا دینا، مدد کرنا، مشکل وقت میں حوصلہ دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے بچانا، عزت دینا، کسی کی خوشیوں میں شامل ہونا، کسی کے غم میں شریک ہونا، محبت سے پیش آنا، راستہ سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے۔ صدقہ کرتے رہا کیجیے۔ اگر آپ کو دوائیوں سے آرام نہ آ رہا ہو، پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، تنگ دستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو صدقہ دے کر دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ افضل صدقہ کا بہترین وقت۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں دو جبکہ تمہیں دولت کی حرص ہو، تنگ دستی کا خوف ہو۔ صدقہ کرنے کی جگہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بنو تمیم کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں کثرت مال، کثرت اولاد اور صاحب ثروت ہوں، مجھے بتائیے کہ میں اپنے مال کا کیا کروں اور اسے کہاں اور کیسے خرچ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کرو، کیونکہ زکوٰۃ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی، اور قریبی رشتہ داروں میں صلح رحمی کیا کرو، مسکین، پڑوسی اور سائل کا بھی حق پہچانو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صاف دل اور سچی زبان والا انسان سب سے بہتر ہے۔ عرض کی گئی، صاف دل والے کون ہیں؟ فرمایا، وہ متقی و پرہیزگار مسلمان جن کے دل میں ذرا برابر نافرمانی اور بغض و حسد نہ ہو۔ عرض کی گئی، اس کے بعد فرمایا، جو دنیا سے نفرت کریں اور آخرت سے محبت کریں۔ مومن کو پرکھا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، مالداری سے خوش نہ ہوا کر، اور فقر سے مایوس نہ ہوا کر، اور مصیبت سے غمگین نہ ہوا کر، اور خوشحالی سے تکبر میں نہ پڑنا، کیونکہ سونے کو آگ کے ذریعے سے پرکھا جاتا ہے، اسی طرح سے نیک بندے کو مصیبت کے ذریعے سے جانچا جاتا ہے، اور تو اپنی مرادوں کو، اپنی خواہشات کو ترک کیے بغیر نہیں پا سکتا، اور اپنی امیدوں کو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کیے بغیر نہیں پورا کر سکتا، اور جو فرائض آپ پر سونپے گئے ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتے رہا کرو، اور اللہ نے جو تیرے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہا کرو۔ خوشحالی لانے والی 7 چیزیں: نمبر 1 قرآن کی تلاوت، نمبر 2 نماز کی پابندی، نمبر 3 اللہ کا شکر ادا کرنا، نمبر 5 مجبور کی مدد کرنا، نمبر 5 گناہوں سے توبہ کرنا، نمبر 6 عزیزوں سے اچھا سلوک کرنا، نمبر 7 صبح کے وقت سورہ یاسین
اور شام کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ عمل کم کیا لیکن اجرت بہت پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب ذرہ پہنے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پہلے جنگ میں شریک ہو جاؤں یا پہلے اسلام لاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے اسلام لاؤ پھر جنگ میں شریک ہونا۔ چنانچہ وہ پہلے اسلام لائے اور اس کے بعد جنگ میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کم کیا لیکن اجرت بہت پایا۔ سبحان اللہ۔ صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں صدقہ کرنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔